Welcome dear friends, in this video we will discuss question 2 of CSS Islamic Studies paper of the year 2025. This question is related to Makarim Akhlaq and social peace. Question is, what is the importance of Makarim Akhlaq, noble morals, in establishing social peace? In this background, how did the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam complete these morals? اس کویسچن میں پوچھا گیا ہے کہ سماجی امن کے قیام میں مکارم اخلاق کی کیا اہمیت ہے. اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق کی تکمیل کس طرح کی؟ چلیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ہم بریف سی انٹروڈکشن کرتے ہیں. مکارم اخلاق جن کو نوبل مورلز بھی کہا جاتا ہے، تو یہ صرف ارنامنٹیشن یعنی آرائش نہیں ہے، بلکہ پرامن معاشرے کے لیے بنیادی نظام ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک معاشرے میں سماجی امن قائم ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ جو کردار ہے ان کی بنیادیں سچائی پہ ہو، عدل پہ ہو، رحمت پہ ہو اور ساتھ ساتھ ضبط نفس پہ ہو. اگر اسلام میں ہم دیکھیں تو اسلام میں یہ جو اوصاف ہے ان کو لازم قرار دیا گیا ہے، ان کو سکھایا بھی گیا ہے، ان کے لیے عملی نمونہ بھی دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اداروں میں بھی راسخ کیا گیا ہے، انسٹیٹیوشنلائزڈ کیے گئے ہیں. وٹ مکارم اخلاق میز. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکارم اخلاق سے مراد کیا ہے. دے آر دا ہائیسٹ کوالٹیز آف کریکٹر، یعنی یہ کردار کی اعلیٰ ترین صفات ہے. اب یہ کون کون سے صفات ہے؟ اس میں ہے ٹروتھفلنس یعنی سچائی، امانت، عدل، احسان، حلم یعنی رواداری، حیا، رحمت اور عہد کی پاسداری. یہ جو اعلیٰ ترین صفات ہیں ان کو ہم مکارم اخلاق کہتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو را امپلسز ہوتے ہیں، را امپلسز مطلب جو فطری رجحانات ہوتے ہیں، ان کو اصولی رویے میں ڈالتے ہیں اور نیک ارادوں کو مستقل عادت بنا دیتے ہیں. جو اسلامک تھاٹس ہے یا اسلامی فکر ہے، اس میں ان کی جو رسائی ہے یا ان کی یعنی مکارم اخلاق کی جو رسائی ہے یا اسکوپ ہے وہ یونیورسل ہے یعنی آفاقی ہے، لیکن ان کے جو معیار ہے اور توازن کی رہنمائی ہے تو وہ ڈیوائنلی ہے. واٹ سوشل پیس انٹیلز. اب سماجی امن کیا ہے؟ تو سماجی امن بیسیکلی ایک کنڈیشن ہے جس میں جان، عزت، مال اور عقیدہ یہ چیزیں محفوظ ہو، اور اگر اختلافات ہو بھی تو بغیر کسی تشدد کے ان اختلافات کا حل تلاش کیا جاتا ہے، اور جو عوامی اعتماد ہے وہ بلند ہوتا ہے. مطلب جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہے تو اس پہ بھی عوام کا اعتماد بلند ہوتا ہے اور ایک دوسرے پہ بھی عوام کا اعتماد ہوتا ہے. جو سوشل پیس ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو ان کی علامات کیا ہے؟ وہاں پر جو جرائم ہوں گے وہ کم ہوں گے، بازاریں جو ہوگی وہ منصفانہ ہوگی، جو عدالتیں ہوگی وہ فعال ہوگی، جو انتظامیہ ہوگی وہ دیانتدار ہوگی، خاندان مضبوط ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی زندگی ہوگی تو وہ شائستہ ہوگی. تو یہ جو سوشل پیس ہے اٹ از ناٹ میئرلی دا ایبسینس آف کنفلکٹ. مطلب اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا اس جگہ پہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، بلکہ اٹ از دا پریزنس آف جسٹس اینڈ مورل ریسٹرینٹ، بلکہ یہ عدل اور اخلاقی جو ضبط ہے ان کی موجودگی ہے. وائی نوبل مورلز پروڈیوس سوشل پیس. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکارم اخلاق کی وجہ سے سماجی امن کیوں پیدا ہوتا ہے. جو ہمارے ساتھ پہلے نمبر پہ دیٹ از مورل ریسٹرینٹ ریڈیوسز ہارم، یعنی جو اخلاقی ضبط ہے وہ نقصان کو کم کرتا ہے. اب یہ کس طرح سے کم کرتا ہے؟ انٹرنلائزڈ آنیسٹی، جینٹلنس اینڈ سیلف کنٹرول، یعنی یہ جو تین چیزیں ہیں سچائی، نرمی اور خود ضبطی، یہ اگر اندر اتر جائے انسان کے تو ریاست کے قدم بڑھانے سے پہلے لوگ خود نگرانی کرتے ہیں اپنے آپ کی. پھر آپ کو ریاست کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ریاست آپ کو کہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، بلکہ انسان خود جو ہے ٹھیک اور غلط کو جج کرتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جھوٹ کم ہو، فیور لائز، برائبز اینڈ ریٹالیشنز، یعنی جب جھوٹ کم ہو، رشوت کم ہو اور انتقام کم ہو تو اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ گریوینسز بھی کم ہو جاتے ہیں اور جو بدنظمی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. جو دوسرے نمبر پہ دیٹ از ٹرسٹ کریٹس سوشل کیپٹل، یعنی جو اعتماد ہے اس کی وجہ سے
سماجی سرمایہ بڑھتی ہے۔ اب یہ کس طرح سے بڑھتی ہے کہ جو ٹروتھفلنس ہے اور پرامس کیپنگ ہے، یعنی سچائی اور وعدوں کی پابندی، یہ کیا کرتی ہے؟ جو دا کاسٹ آف لیونگ ٹوگیدر ہے، یعنی مل جل کر رہنے کی جو لاگت ہے یا جو کاسٹ ہے وہ گھٹا دیتی ہے۔ معاہدوں کو کم حفاظتی بندشیں درکار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تب پاسبل ہوگی جب ٹرسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان، یا اعتماد ہے ایک دوسرے کے درمیان، وہ کریٹ ہو۔ جو تیسرے نمبر پہ دیٹ از جسٹس اینڈ کمپیشن ڈیفیوز کنفلکٹس، یعنی جس معاشرے میں عدل اور احسان ہوں گے وہاں پر کنفلکٹس یعنی تنازعات کم ہوں گے۔ اب یہ کس طرح سے کم ہوں گے؟ جسٹس گیوز ایوری ون دیئر ڈیو وائل احسان انوائٹس فارگیونیس اینڈ ریکنسیلیشن۔ اب جہاں پہ عدل ہوگا تو ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، اور جہاں پہ احسان ہوگا تو وہاں پر معافی اور مصالحت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو جب یہ چیزیں زیادہ ہوگی تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ جو زیرو سم کنٹیسٹ ہے ان کو ٹرن کریں گے انٹو سیٹلمنٹس۔ قرآنک فاؤنڈیشنز لنکنگ اخلاق ٹو سوشل پیس۔ اب ہم قرآن کریم کے کچھ ایسے آیات کو دیکھیں گے جو مکارم اخلاق کو لنک کرتے ہیں سماجی امن کے ساتھ۔ قرآن کے سورہ نمبر 60 آیہ نمبر 90 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل جو ہے یہ اداروں کو منظم کرتا ہے، احسان انہیں انسانی رنگ دیتا ہے، اور سرکشی کی ممانعت تشدد کے چکر کو توڑتی ہے۔ قرآن کے سورہ نمبر 33 آیہ نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، تو یہ طرز عمل گفتگو، تجارت، قیادت اور تنازعات کے حل میں اقدار کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ قرآن کے سورہ نمبر 68 آیہ نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کے معنی ہے اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں، یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتا ہے کہ بے شک آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار پر قائم قیادت رضاکارانہ اطاعت پیدا کرتی ہے اور یہ دیرپا امن لاتی ہے۔ How the messenger صلی اللہ علیہ وسلم completed noble morals۔ کوسچن کا جو دوسرا حصہ ہے تو اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق کی تکمیل کیسے کی۔ تو اب ہم اس دوسرے حصے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ پہلے نمبر پہ دیٹ از فرام کسٹم ٹو کمپلیشن، یعنی رسومات سے تکمیل تک، جو پری اسلامک ورچیوز تھی، یعنی جو زمانہ جاہلیت کی خوبیاں تھی، جیسے کہ بریوری، جینرسٹی اینڈ ٹرائبل لائلٹی، یعنی سخاوت، بہادری اور قبائلی وفاداری، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفائن کیا، ان کو نکارا توحید کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ مساوات کے ساتھ، اینڈ لیمٹس دیٹ پریونٹڈ ایکسس، کچھ اس انداز سے کہ اس میں افراد پیدا نہ ہو۔ کرج سے کیا بن گیا؟ کرج بیکیم پیشنس انڈر پرووکیشن۔ جنرسٹی سے کیا بن گیا؟ زکوٰۃ ود رائٹس۔ اور جو لائلٹی تھی وہ ایکسپینڈ کر گئی انٹو فیڈیلٹی ٹو جسٹس اوور ٹرائب، یعنی جو حوصلہ آزمائی تھی، حوصلہ آزمائی پر بہادری صبر بن گئی، سخاوت حقوق کے ساتھ زکوٰۃ بنی، اور وفاداری قبیلے کے بجائے عدل کے ساتھ وابستگی میں بدل گئی۔ جو دوسرے نمبر پہ دیٹ از کمپلیشن تھرو ریویلیشن اینڈ ایجوکیشن، یعنی وحی اور تربیت کے ذریعے تکمیل۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ جو ریویلیشن تھی، یعنی جو وحی تھی، اس نے موٹیوز کو یعنی نیتوں کو پیوریفائی کیا، پاک کیا۔
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہی ایجوکیٹڈ ہیبٹس لنکنگ ورشپ ٹو ایتھکس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتوں کی تربیت کی، عبادت کو اخلاق سے جوڑا. پریئر ریسٹین انڈیسنسی، نماز کے ذریعے بے حیائی سے روکا. فاسٹنگ ٹرینز سیلف کنٹرول، روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزے کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا کہ ضبط نفس کیسے کیا جائے، اپنے اوپر کیسے کنٹرول کیا جائے. اینڈ زکوٰۃ آرگنائزز کمپیشن، اور زکوٰۃ کے ذریعے ہمدردی کو منظم کی. جو تیسرے نمبر پہ دیٹ از کمپلیشن تھرو پرسنل ایگزامپل، اسوہ حسنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ کے ذریعے کیسے تکمیل کیا؟ تو ہی forgave personal wrongs and showed restraint at the height of power. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی اور نے زیادتی کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زیادتیوں کو معاف کیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے انتہا پر تھے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا کسی قسم کا مس یوز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ضبط دکھایا. اور فتح مکہ پہ موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ گرانٹنگ ایمنیسٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. اور اینڈ ماڈلنگ ہیوملٹی ایٹ ہوم، اور ایون گھریلو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکساری دکھائی. جو چوتھے نمبر پہ دیٹ از کمپلیشن تھرو لا اینڈ انسٹیٹیوشنز، یعنی قانون اور اداروں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تکمیل کی. The Constitution of Medina recognized plural communities under one civic rule. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو میثاق مدینہ کے ذریعے انہوں نے کیا کہ مختلف برادریوں کو ایک شہری امن کے تحت جمع کیا. اور اس کے علاوہ قصاص اینڈ دیا ریسٹرینٹ وینڈیٹا وائل ارجنگ فارگیونس، جو قصاص اور دیت تھی اس کے ذریعے کیا ہوا کہ جو انتقامی روایت تھی اس کو روکا گیا اور معافی کی ترغیب دی کہ زیادہ اچھا آپشن یہ ہے کہ بندہ جو ہے دوسرے بندے کو معاف کرے. زکوٰۃ اینڈ دا بین آن ربا پروٹیکٹڈ دا ویک، زکوٰۃ کو فروغ دیا اور ربا یعنی سود کو منع کیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو کمزور طبقہ تھا معاشرے کا تو ان کو تحفظ ملا. جو پانچویں نمبر پہ دیٹ از کمپلیشن ان مارکیٹس اینڈ ایڈمنسٹریشن، یعنی بازار اور انتظامیہ میں تکمیل کیسے ممکن ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیٹنگ یعنی دھوکہ دہی سے منع کیا. معلومات ظاہر کرنے کی ذمہ داری واضح کی گئی. جو انسپیکٹرز تھے یعنی جو نگران تھے تو ان کے ذریعے درست ترازو کو یقینی بنایا. اور جو عہدے تھے تو وہ اہلیت اور امانت پہ دیے گئے، نٹ تھرو فیورٹزم، یعنی جانبداری پہ نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اہل ہے اور امانت دار ہے تو اس کو عہدہ دیا گیا، ادروائز فیورٹزم پہ کسی کو عہدہ نہیں دیا گیا. جو چھٹے نمبر پہ دیٹ از کمپلیشن ان پلورلزم اینڈ کووننٹس، یعنی جو پلورلزم ہے اور جو معاہدات ہے اس کو کس طرح سے تکمیل تک پہنچایا. ٹریٹیز کو یعنی معاہدوں کو آنرڈ کیا گیا، اس کی پاسداری کی گئی. جو نان مسلم سٹیزنز تھے یعنی جو غیر مسلم شہری تھے ان کو تحفظ دیا گیا. اور جو اسی طرح سے جو سسپیشن تھی تو وہ ٹرانسفارم ہو گئی انٹو پریڈکٹیبل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. حدیث ایویڈنس آن کریکٹر اینڈ سوشل ایویڈنس. اب ہم اخلاقی اور سماجی امن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں. جو پہلے نمبر پہ دیٹ از سینٹ ٹو پرفیکٹ گڈ کریکٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ مجھے صرف مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد جو تھا وہ صرف ظاہری عبادات نہیں تھے بلکہ اخلاق کی تکمیل ہے. جو دوسرے نمبر پہ دیٹ از ہیویسٹ آن دا اسکیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. اس کا ترجمہ ہے میزان میں خوش اخلاقی سے زیادہ باری کوئی چیز نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق جو ہے یہ کامیابی کا بڑا پیمانہ ہے اور معاشرتی استحکام کا سہارا ہے.
جو تیسرے نمبر پہ ہے دیٹ از اے مسلم از سیف فرام ہز ٹانگ اینڈ ہینڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امن کی جو ابتدا ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے، زبان اور عمل، جو کہ نقصان کے دو بڑے ذرائع ہو سکتے ہیں. ان دونوں کو اگر قابو کیا جائے تو ان کے قابو ہونے کی وجہ سے جو امن ہے ان کی ابتدا ہوگی. اب اگر اس سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نوبل مورلز یعنی جو مکارم اخلاق ہے تو یہ نقصان روکتے ہیں، اعتماد بناتے ہیں، تنازعات کو عدل و درگزر کی طرف موڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیتوں کو پاک کر کے، عملی نمونہ دے کر اور قانون و معاہدات میں فضیلت راسخ کر کے ان اخلاق کی تکمیل فرما دی. Thank you for watching this video. Stay blessed.